الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا ہوئی: اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ جناب ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ قبیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ناظرین آپ جانتے ہیں اس کائنات کی وہ عالی شان قبیل ہے جس کا ہر تارہ اپنی چمک میں، اپنی دمک میں انتہائی منفرد بھی ہے، انتہائی نمایاں بھی ہے، جن کے مقام کو اور جن کے مرتبے کو ناظرین سمجھنا یقیناً ہم جیسے کم فہم اور کم علم لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے صاحب، کہ ایمان کی حالت میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیتا ایک لمحہ ناظرین، ایک لمحہ، ایک ساتھ ایک طرف ہے، اور اس پوری کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں۔ کجا اس کے کہ ناظرین وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی بلند مقام ملا، انتہائی خاص مقام ملا، یعنی خاص ذمہ داریاں سرکار علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوئیں، جو دین کے مشن کے لیے باقاعدہ منتخب کیے گئے اور منتخب ہو کر مختلف اوقات میں حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف ذمہ داریوں کو انجام بھی دیتے رہے۔ قبیل غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناظرین ایک ایسے ہی جلیل القدر صحابی جن کے سر اقدس پر سفیر رسول و سفیر اسلام ہونے کا تاج سجا، جو کئی ایک مہمات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے باقاعدہ منتخب کیے گئے، جن پر سرور دو جہاں نے کئی ایک مراحل میں باقاعدہ بھروسہ کیا اور اس انداز سے بھروسہ کیا کہ اہم ترین ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر رکھیں، جو اوائل عمر سے ہی اپنی تیز رفتاری، ذہانت اور جرت و دلیری کی وجہ سے انتہائی مشہور تھے، جن کے بارے میں علامہ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ وہ عرصے تک کفر و شرک کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہے اور بدر و احد کے مارکوں میں مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑتے بھی رہے، مگر ان کے صاحبزادوں جعفر، فضل اور عبداللہ نے سے منقول ہے کہ قریش جب احد سے واپس گئے تو ہمارے والد نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی یہ بھی قدرت کا انتخاب ہے کہ جس کو چاہے، جس طرح سے چاہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دے۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، آج ان کا ذکر پاک ہے۔ ایمان لانے کا واقعہ بھی آپ کا صاحب بڑا ہی عجیب ہے، یعنی ایمان لانے سے قبل آپ چلے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے تھے، مگر انہیں کیا معلوم تھا صاحب کہ آج جو سرکار علیہ السلام کو شہید کرنے چلے ہیں، بنیادی طور پہ وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکار ہو کر ان کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں گے، اور پھر عشق کے قرطاس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہتی دنیا تک اس انداز سے ثبت کیا جائے گا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ بے انتہا پر اعتماد غلام تھے اور ان کے ساتھی تھے اور ان کے صحابیوں میں آپ کو شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو اپنی جرت و شجاعت و شرافت کے اعتبار سے عرب کی مشہور و معروف شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ قریش مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت ذہین، فتین اور فعال سمجھتے تھے۔ آپ نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممتاز سیاسی خدمات انجام دی ہیں۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی سفیر صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور 6 ہجری کے اواخر میں ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حکمرانوں کے نام جو تبلیغی خطوط لکھے گئے، ان میں سے حبشہ کے نیک صفت بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بھی خط روانہ ہوا۔ اس خط کو پہنچانے کی ذمہ داری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگائی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارت یعنی اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی، اور یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ان کو وہ صلاحیتیں عطا کی تھیں جن کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے ایک خاص کام کی ذمہ داری آپ کے ذمہ رکھی تھی. اور بات یہ ناظرین کہ یہ جو فہم و ذکا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، یہ جو خلوص اور دیانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، اس خلوص، اس دیانت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بے انتہا اعتماد فرمایا کرتے تھے. بلکہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ تاریخ اسلام کا وہ دل سوز اور دل خراش واقعہ جسے بیر مونا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں 70 سواروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب روانہ کیا تھا، جن میں زیادہ صحابہ ناظرین انصار اور اصحاب صفہ میں سے تھے، جن میں سارے صحابہ کرام کو انتہائی صفاکی کے ساتھ عامر بن طفیل نے شہید کر دیا تھا. مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر ناظرین بنو سلیم کے علاقے میں یہ کنواں تھا. اس کا محل وقوع مکہ معظمہ اور اسفان کے درمیان تھا. اس کے قریب سانحہ بیر مونا جو ہے وہ پیش آتا ہے. اس قافلے میں حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو خوش قسمتی سے محفوظ رہے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلامتی سے لوٹے تھے. اسی طرح ناظرین تاریخ اسلام کا وہ دل سوز واقعہ کہ جب کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا، تو وہاں مدینہ پاک میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مستقل اپنے غلام کے لیے جو ہے انتہائی ملول تھا. یعنی آپ تھے تو مدینہ پاک میں، لیکن آپ کی توجہ جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رہتی تھی اور آپ بہت ملول رہتے تھے اس معاملے کے لیے. اس میں کئی روایات ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ جائیں اور جا کر ان کے جسد اطہر کو لے کے آئیں. اور جو کرامت آپ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت دیکھی تھی ناظرین، یہ آپ ہی کا خاصہ تھی. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقین تعارف کے محتاج. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. آخر میں ملک معروف شناخہ جناب عبدالباسط رانا سہروردی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. اور مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا یوں کہیے کہ اپنا چاہنے والے اور سرکار علیہ السلام کا جن پر بے انتہا اعتماد. وہی بات کہ ایک موقع وہ کہ دشمنی کس کیفیت کی اور ایک موقع وہ کہ سرکار کا اعتماد کس کیفیت کا. تو ایمان لانے کے واقعے سے آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جس انداز میں آپ صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں اور امت کو ان کی زندگیوں سے روشناس کروا رہے ہیں، اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ایک بات میں عوام الناس کے لیے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں ذکر صحابہ ہو رہا ہے. نبی کریم کے قول میں اس کا جواب موجود ہے. آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے قیامت تک کے لیے امان ہے. واہ واہ. تو جن ذوات کو رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے امان قرار دیا تو ان کی زندگی ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے اور ان کی سیرت کے عملی پہلوؤں کو ہمیں اپنانا بھی چاہیے. انہی صحابہ کرام میں ایک صحابی حضرت ابو امیہ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ ہے. ٹھیک. سب سے پہلے میں آپ کا سلسلہ نسب ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کا اسم گرامی ہے عمر بن امیہ بن خویلد بن عبداللہ بن ایاس بن عبد یا عبید. دو طرح کے اس میں اعراب ہیں. بن فاشرہ بن کعب بن عدی بن دمرہ. یہ در حقیقت عرب کے جو مختلف قبائل تھے ان میں ایک بڑا قبیلہ تھا بنو دمرہ، اس سے آپ کا تعلق تھا. اور بنو دمرہ نظر مصطفیٰ کریم میں 2 ہجری میں آ چکا تھا. اور آقا کریم نے من حیث القبیلہ اس کی تحسین کی تھی. اور اسی لیے اہل سیر جب بنو دمرہ کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں معزز قبیلہ کہتے ہیں، کیونکہ آقا کریم کی زبان اطہر سے ان کے لیے تحسین کے الفاظ نکلے. تو اس قبیلے کے ساتھ آپ کا تعلق تھا. آپ طبعی طور پر بڑے ذہین آدمی تھے.
اور انتہائی چست جسم کے مالک تھے. گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی صلاحیات کے سبب آپ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا, اور اس زمانے میں بھی آپ کا اثر و رسوخ تھا اور لوگ آپ کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے. اب آپ کے نصیب میں آقا کریم کی غلامی لکھی ہوئی تھی اور نظر مصطفیٰ میں آپ نے منظور ہونا تھا. تو اب آپ ایک طرف واقعہ رکھیں حضرت عمر فاروق اعظم کا اور ایک طرف واقعہ رکھیں ابو امیہ عمر کا, تو دونوں میں آپ کو ایک حسین امتزاج نظر آئے گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم بھی نکلے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو شہید کرنے کے ارادے سے, اور حضرت ابو امیہ عمر بن امیہ جو ہے یہ تو مکہ سے 6 دن کا سفر کر کے ظہر الحرہ کے مقام پر پہنچے کہ میں نے معاذ اللہ نبی کریم کو شہید کرنا ہے. معاذ اللہ. اب یہ جب وہاں پر پہنچے کیا مماثلت آپ نے بتلائی ہے ویسے. جی, انہوں نے وہاں پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لی, تو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد میں آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم آرام کر رہے ہیں. یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے. یہ آئے, حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لباس میں خنجر چھپا رکھا تھا. اچھا. جس سے ارادہ یہ تھا کہ میں وار کروں گا جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور وہ کام پورا کر دوں گا. اب یہ آ رہے تھے, آقا کریم کی مبارک نظریں انہیں دیکھ رہی تھی, اور ان سے کیا مخفی ہے. آقا کریم نے دیکھا اور دیکھ کر جو چند صحابہ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے مجھے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا. پہلے سے ہی فرما دیا. وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ, ابتدائی ایمان لانے والوں میں. جی ہاں, اور وہ رسول اللہ کا ہر صحابی ہی جذبہ فدائیت سے سرشار ہوتا تھا. وہ آگے بڑھے اور بڑھ کر انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کر ان سے خنجر بھی برآمد کر لیا. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب اس طرح اچانک پکڑا جائے بندہ, اس سے خنجر بھی برآمد ہو جائے, اس کا مقصد بھی فوت ہو جائے, تو طبعاً سٹ پٹاتا ہے. تو آپ طبعی طور پر سٹ پٹائے. تو آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کس نیت سے آئے ہو. آقا کریم پہلے جان چکے ہیں اسی لیے پکڑوایا ہے, لیکن اب اس کی زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں, اور در حقیقت کہلوانا نہیں, اس کی سچائی کی وجہ سے اسے شرف صحابیت عطا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ کچھ نہیں کہیں گے پھر تم. جی ہاں, جب آپ نے اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کس نیت سے آئے ہو, تو اس نے کہا کہ اگر میں سچ سچ بتاؤں گا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ آقا کریم کی حکمت اور ذہانت کیا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا میں چھوڑ دوں گا, آپ نے فرمایا پہلے سچ سچ بتاؤ پھر دیکھیں گے. اچھا, سرکار نے فرمایا پہلے سچ سچ بتاؤ پھر دیکھیں گے. یہ ہوتی ہے مطلب آقا کریم تو ایک مثال ہے نا کہ وقتی حالات کے اندر فیصلے نہیں کرنے ہوتے. انہوں نے سچ سچ بتایا, آقا کریم سن کر متبسم ہوئے. اب آپ ایک لمحے کے لیے وہ منظر ذہن میں لائیے کہ پہلے انہوں نے جلال مصطفیٰ کریم کو دیکھا, اس کے بعد تبسم مصطفیٰ کریم کو دیکھا, اور اس کے بعد اس در کی شان کریمی کو دیکھا کہ چونکہ تم نے سچ کہا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ وہ لمحہ تھا کہ حضرت ابو امیہ عمر بن امیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گھرے آئے, غلط ارادے سے تھے, غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق بنے, اور اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمات میں صرف کی, اور آقا کریم کی ایک نگاہ کرم نے انہیں کفر کی پستیوں سے اسلام کی بلندیوں پر پہنچا. سبحان اللہ, کیا خوبصورت تمید, کیا زبردست رشا. اور اگین وہی بات کہ یہاں پہ جہاں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ جو مکہ پاک سے چلے اس غرض سے کہ شہید کرنے کے لیے جائیں گے, اور کئی دنوں کا سفر طے کر کے اس پوری اپنی آرزو کو پورا کرنے کے لیے آئے. انہیں کیا معلوم تھا کہ صاحب وہ تو بنیادی طور پر شہید کرنے نہیں بلکہ اسیر ہونے جا رہے ہیں. اور نگاہ مصطفیٰ کا فیضان تھا کہ جو قلب کی کیفیات کو بھی جانتے تھے اور قلب کو تبدیل کرنا بھی جانتے تھے. ایک لمحے کے اندر قلب کو تبدیل کر دیا. لیکن یہاں ایک بات جو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے میرا خیال ہے مفتی صاحب بہت اہم ہے کہ معاف کرنا جو ہے نا, معاف کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے. اور یہ معاف کرنا جو ہے بڑے بڑے دشمنوں کو جو ہے وہ آپ کا گرویدہ بنا دیا کرتا ہے. اب ذرا یہ فرمائیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اب دیکھیے یہ بھی اسلام کا رچاؤ اور خوبصورتی اور سرکار علیہ السلام کی فراست ہے کہ وہ ٹرسٹ کا لیول جو دیا کرتے تھے اپنے جانی دشمنوں کو بھی, جب وہ ظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو وہ الٹیمیٹ ہوتا تھا.
نشت کی جانب ظاہر ہے مطلب قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے، اور واقعہ بیر معونہ کا میں چاہتا ہوں ذکر آپ کریں، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منتخب کر کے اس قافلے کے اندر باقاعدہ آپ نے بھیجا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بیر معونہ کا واقعہ ہے سن 6 ہجری میں یہ پیش آیا تھا، اور اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طریقے سے ہے کہ ایک نجد کا رئیس تھا ابو برا عامر بن مالک، تو یہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کسی مقصد کے تحت، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ تو بعض وہاں پہ جو کفار تھے نا، وہ صراحتاً یا تو بعض لوگ تو اپنی خوش قسمتی کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر غلامی اختیار کر لیتے تھے، اور بعض جو بدقسمت لوگ تھے وہ صراحتاً منع بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ابو برا عامر بن مالک جو تھا، اس نے منع کر دیا کہ میں جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، لیکن اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ اگر آپ اپنے کچھ اصحاب کو میرے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ وہ میرے قبیلے والوں کو، میرے علاقے والوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو آپ میرے ساتھ ان کو روانہ کر دیں۔ تو اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو جو نا وہ اپنی طرف سے ایک تامل کا اظہار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ابو برا کا بھتیجا جو تھا عامر بن طفیل، یہ کچھ دنوں پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور اس نے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دھمکی دی تھی۔ اچھا، کہ اگر یا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنا نائب مقرر کریں، ٹھیک ہے، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی جو سلطنت ہے، اپنی جو خلافت ہے، اس میں مجھے شریک کر لیں، ٹھیک ہے، سخت زمین والوں پر ہم جو ہے وہ حکمرانی کریں اور نرم زمین والوں پر وہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں پھر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس کی پیشکش کو رد کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں اپنا نائب بناؤں، تو یہ غصے میں تھا، اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تامل کا اظہار کیا کہ میں تمہارے ساتھ صحابہ کو بھیجوں گا، تو پھر یہ پیچھے دھمکی بھی تو موجود ہے۔ تو اس ابو برا نے جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ جن اصحاب کو میرے ساتھ بھیجیں گے ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ ٹھیک ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنیاد پر جو ہے اس معاہدے کی بنیاد پر چند اصحاب کو روانہ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب انہوں نے صحابہ کو روانہ کیا تو اس میں عمر بن امیہ بھی شامل تھے، اور زیادہ تر ان میں جو تعداد تھی وہ انصار صحابہ کی تھی، اور جو اصحاب صفہ تھے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ بہرحال یہ اصحاب روانہ ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر عامر بن طفیل جو دھمکی دینے کے لیے آیا تھا اس کے لیے بھی خط روانہ کیا۔ اب یہ اصحاب جو ہے وہ مدینہ سے دور بیر معونہ پہ پہنچے، تو وہاں پر کچھ اصحاب نے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خط تھا اس کو جو ہے وہ حضرت حرام بن ملحان کے ذریعے جو ہے وہ عامر بن مالک تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ حرام بن مالک جب عامر کے پاس پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد جب اس کو خط دیا تو وہ اتنا بدبخت تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پڑھنے کی بجائے اس کو نظر انداز کیا، اور وہ اپنے پاس موجود ایک شخص کو اشارہ کیا کہ ان پر حملہ کر دو۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ ایک خنجر حضرت حرام کے سینے میں گھونپ دیا۔ اب جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو انہوں نے شہادت سے پہلے یہ کہا کہ فزتو رب الکعبہ، اللہ کے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہتے وہ شہید ہو گئے۔ اچھا، پھر اس عامر بن طفیل نے اپنے دربار میں موجود جو دوسرے ساتھی تھے ان کو کہا کہ تم لوگ جا کر دوسرے جو مسلمان ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی یہی رویہ کرو۔ اللہ اکبر۔ لیکن چونکہ ابو برا جو ہے وہ ان کو امان دے چکے تھے، تو ان ساتھیوں نے یہ اس کا اظہار کیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے چچا جو ہے یہ پہلے ہی بار ان کو امان دے چکے، ہم کیسے کریں؟ تو اس نے اطراف کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، اور ان کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کروایا۔ اب یہاں پر تو مسلمانوں پر حملہ ہوا، دوسری جانب جو ہے ابو عمر امیہ جو تھے، عمر بن امیہ، یہ مسلمانوں کے جانوروں کو چرانے کے لیے جنگل میں گئے تھے۔ جب آپ واپس آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ آسمانوں پہ گدھ موجود ہیں بہت زیادہ تعداد میں، آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ حادثہ ہوا ہے۔ جیسے ہی بیر معونہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ تلواریں سوتے کھڑے ہیں اور اطراف میں مسلمانوں کی لاشیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ چلو ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر خبر کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھی نے جذبہ شہادت میں کہا کہ سامنے شہادت کھڑی ہو اور ہم چلے جائیں۔ تو پھر ان دونوں حضرات نے یہ تیہ کیا کہ ہم جا کر ان کفار پر حملہ کریں گے، تلواریں سوتی اور ان افراد پر حملہ کرنے، لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور یہ دو افراد تھے تو یہ دونوں افراد میں سے ایک جو ان کے ساتھی تھے وہ شہید ہوئے، اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے اپنا قیدی بنایا۔
ادھر اتفاق یہ ہوا کہ عامر بن طفیل جو ہے اس کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی غلام کو آزاد کرنے کی، تو اس نظر کی وجہ سے ان کو روانہ کر دیا اور آزاد کر دیا۔ اس طرح یہ روانہ ہوئے اور پھر مدینہ طیبہ میں پہنچ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا، یہ جو سرکار علیہ السلام جب ظاہر آپ مدینہ پاک میں تشریف فرمائے اور جب حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا قدرت کا ایک پلان تھا کہ آپ کو ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھنا تھا، آگے آپ سے بہت کام بھی لینے تھے، تو وہ اسی روڈ میپ پہ انسان چل رہا ہوتا ہے اور انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ قدرت کے کیا کیا میرے لیے تدبیر ہیں۔ تو وہ ایک تدبیر ظاہر آپ کے لیے یہ تھی کہ آپ کو جو زندہ رکھنا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں اور سارا ماجرا آپ فرماتے ہیں، وہاں سرکار علیہ السلام نے جو قاتلان اصحاب بیر مؤونہ تھے ان کے حوالے سے خاص طور پر ان کے حق میں جو بددعا فرمائی، ایک تو ذرا پورا واقعہ کیا ہوا تھا ذرا یہ بتلائیے۔ راستے میں ظاہر ہے کچھ لوگ قتل بھی ہوئے تھے، تو ان کی دیت کا معاملہ بھی آیا، بنو عامر کا مطلب ایک شخص تھا، بنو قریظہ کا ایک شخص تھا، تو وہ کیا ہوا تھا ایکچولی وہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم اس طرح کے واقعات کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت اطہار نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور سربلندی کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، بے شک، جبکہ دوسری طرف ہمارا اپنا حال کیا ہے کہ قربانی تو کجا، ہم تو اس اسلام جیسی عظیم نعمت کے احساس سے بھی محروم ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور احسان سے بھی محروم ہیں۔ بڑی جی بالکل، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہ گاروں پہ یہ کرم کیا ہے کہ بن مانگے ہمیں اسلام عطا فرما دیا، قرآن دے دیا، رسول اللہ کا دامن عطا فرما دیا۔ ایسا ہی ہے، اسی لیے ہمارے نزدیک شاید ان نعمتوں کی وہ قدر نہیں ہے جو ان اصحاب کے نزدیک تھی۔ یقیناً دیکھیے جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی بیان فرمایا کہ یہ اصحاب جو گئے تھے، اب عامر بن طفیل نے ان لوگوں کو قتل کیا کہ جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ترویج و اشاعت کے لیے روانہ ہوئے تھے، جی، اور انہی کی ڈیمانڈ پہ بیسکلی اگر ہاں، اور گئے بھی ان کی ڈیمانڈ پر تھے، اس کے چچا کی ڈیمانڈ پر گئے تھے، اور گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی گھومنے پھرنے گئے ہوں، اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، لیکن ان ظالموں نے دھوکے سے ظلماً ان صحابہ کو قتل کیا۔ اب حضرت ابو عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر موجود نہیں تھے، انہوں نے دیکھا سارا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی جو ہے شہید کر کے معاذ اللہ وہاں جشن کا ماحول ہے کفار کے اندر، تو ان کے جو ساتھی تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کیسے جائیں، تو ذرا اس سینیریو کو دیکھیں کہ ایک طرف یہ دو اصحاب ہیں، سامنے سینکڑوں کفار ہیں، اس سینیریو کو دیکھیں اور موجودہ دور میں فلسطین کے سینیریو کو دیکھیں، موجودہ دور میں فلسطین کے سینیریو کو دیکھیں، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی کتنی قدر ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہو چکا کہ ہمارے لیے ایک ٹورنامنٹ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے زیادہ اہم ہو گیا ہے، ایسا اور ہی دوسری طرف یہاں سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم دو لوگ ہیں، سامنے سینکڑوں کفار ہیں، شہید کر دیے جائیں گے ہم۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلے، حضرت ابو عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ظاہر سی بات ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، غم کی کیفیت ہے، انتقام کی کیفیت ہے، اسلام کو نقصان پہنچا، تکلیف ہے۔ تو جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک مشرک چرواہا ملا، وہ جو ہے معاذ اللہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کچھ بکواسات کر رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ پھر کچھ آگے گئے تو آپ کو دو لوگ ملے جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بنو عامر سے تھے، یا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ دونوں یہودی تھے اور بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ دو لوگ تھے۔ اچھا، اب حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب جب سامنا ہوا تو قتل کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ان دونوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے رکھی۔ اچھا، اب حضور نے امان دے رکھی ہے، یہ ان کو نہیں پتا تھا۔ آپ حضور نبی کریم، قتل خطا تھی، بالکل قتل خطا تھا۔ اب یہ سفر طے کرتے ہوئے بارگاہ رسالت تک پہنچ گئے۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارا معاملہ ذکر کر دیا، اب جب حضور کے سامنے سارا معاملہ ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح ہمارے لوگوں کو، ہمارے ساتھیوں کو ظلماً شہید کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے قلب انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا صدمہ گزرا، اور صدمے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہیں ان کا رب فرماتا ہو کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے پتھراؤ کر کے لہو لہان کیا حضور نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ لیکن یہاں تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک، ایک دو دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینے تک آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں جابروں کے لیے دعائے ضرر فرماتے رہے۔ اچھا، ایک مہینے تک، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعائے ضرر فرمانا اور کیوں نہیں ہوتا؟
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں فرماتا ہے نا عزیز علیہ ما عنتم، کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر گراں گزرتا ہے جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. اور یہاں تکلیف کنہیں پہنچی تھی؟ یہاں تکلیف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار صحابہ کو تکلیف پہنچی تھی. انہیں شہید کیا گیا تھا جنہیں تیار حضور نے کیا تھا، جن کی تربیت حضور نے کی تھی. اور پھر اتنے شدید غم کے باوجود بھی آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن معاشرت اور اصول کا خیال رکھتے ہوئے ان 2 اشخاص کو جنہیں حضرت ابو عمر نے غلطی سے قتل کیا تھا ان کی دیت بھی ادا فرمائی. یہ اسلام کا حسن ہے اور یہ اصول کی پاسداری ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ بیسیکلی کیا کمال آپ نے اس وقت مطلب بات کر دی ہے صاحب. آپ نے تو مجھے کہیں اور ہی اس وقت پہنچا دیا ہے. آپ دیکھ لیجئے نا، جن لوگوں کو اسلام پسند نہیں آتا، صرف اگر اسی واقعے کو اٹھا لیجئے کہ کس ٹراما سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، کہ ان کے اصحاب کو جس انداز سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ظاہر ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی درندگی سفاکی کی انتہا ہے. لیکن اس کے باوجود عدل دیکھیے صاحب، انصاف دیکھیے کہ میرے صحابی سے جو ہے اگر کوئی قتل ہوا ہے تو اس کی دیت بھی ساتھ ساتھ پیش کی جائے گی. ورنہ کون پوچھنے والا اور کون سوال کرنے والا تھا؟ کوئی آ کے پوچھتا سرکار علیہ السلام سے کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا یا ایسا کیوں کیا؟ نہیں، سرکار علیہ السلام نے ایک پریسیڈنٹ رہتی دنیا تک قائم کرنا تھا کہ وہ بیسیکلی پائنیئر آف اسلام ہے، اور اسلام کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ ہر حالت کے اندر جو عدل کی بات کرتا ہے. اور دیکھ لیجئے صاحب کہ دوسری طرف اگر آج آپ ان تمام درندوں کو اٹھا لیجئے، غنڈوں کو اٹھا لیجئے، جو دنیا کو اپنے کنٹرول اینڈ کمانڈ کے اندر رکھنا چاہتے، کیا کر رہے ہیں وہ دنیا کے ساتھ. یعنی یہ اب چھوڑ دیجئے کہ انسانی حقوق کی باتیں اب سے جو ہیں وہ دنیا کو کرنی بھی نہیں چاہیے. کہ جس درندگی اور صفاکی کا مظاہرہ اس وقت اسرائیل کر رہا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر، کون سا ایسا انسانی قانون ہے جس کی وہ پاسداری کر رہا ہے؟ ہر وہ قانون جو کہ درندوں اور جانوروں کا قانون ہے، بیسیکلی وہ اسی کو فالو کر رہا ہے. یہ فرق ہے بنیادی طور پہ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لارڈز کے آپ کو بتلاتے ایک واقعہ ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑی دردناک صاحب ان کی شہادت ہے. ان کی شہادت پہ بھی گفتگو ہوگی. عجیب رنگ ہیں صاحب غلاموں کے، اس پہ گفتگو کریں گے. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ذمہ داری تھی، یہ بھی آپ کو بتلائیں گے. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. صحابی رسول حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ایسے اسیر ہوئے صاحب، ایسے اسیر ہوئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بڑے بڑے کاموں کی ذمہ داری آپ کے مبارک کاندھوں پر رکھی. اور ایک اہم ترین ذمہ داری کا ناظرین میں اب ذکر کرنے والا ہوں، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دردناک شہادتیں، اور ظاہر ہے وہ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ ذکر کر کے اس کا. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت کے مطابق یہ ذمہ داری آپ کو سونپی تھی حضرت خبیب کے حوالے سے کہ ان کے جسم اطہر کو جو ہے وہ مدینے اپنا مکہ پاک سے مدینے پاک باقاعدہ لایا جائے. تو وہ جو ایمان افروز واقعہ ذرا فرمائیے آپ کے جسم اطہر کا. دیکھیں، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جو واقعہ ہے، یہ تاریخ اسلام کا بڑا دردناک واقعہ ہے. جی جی جی، اور روح کانپ اٹھتی ہے. ایسا ہی میں اس واقعے کے حوالے سے کل جب دیکھ رہا تھا تو ایک تو حضرت امیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ ملا، اور ایک حضرت مقداد بن عمرو اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ واقعہ ملا. لیکن چونکہ دونوں صورتوں میں واقعہ یہی ہے، یعنی واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کی تفصیلات یہی ہیں، تو میں اسے مختصراً ذکر کرتا ہوں. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں چند صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے روانہ کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تبلیغ کے لیے بنو عدل قبیلہ تھا، اس کی طرف تقریباً 6 سے 10 افراد کو روانہ کیا. ٹھیک ہے. وہاں پر کچھ لوگوں نے ان افراد کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد اکثر کو شہید کر دیا سوائے 2 کے، جن میں ایک حضرت خبیب بن عدی تھے اور ایک حضرت زید بن دسنہ تھے. اور ان دونوں کو گرفتار کر کے مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا. چونکہ اشہر حرم تھے تو اشہر حرم کا وہ لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے قتل نہ کیا. اور اس کے بعد حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو تو شہید کر کے دفنا دیا. اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلکہ ایسا ہی ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کے لیے جو سولی چڑھے وہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہے. اور جس شان کے ساتھ چڑھے، یہ بڑا کمال، جس رنگ کے ساتھ چڑھے،
اور آپ دیکھیں کہ اس موقع پر آپ نے اشعار کہے ہیں. اچھا جی اس موقع پر. اور اشعار کسے کہا جاتا ہے؟ فنون لطیفہ کو. اور فنون لطیفہ کے لیے ریلیکس مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ شعر آتا ہی نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ آپ کا اللہ پر توکل اور سرکار دو عالم کی غلامی پر کیسا یقین تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے سولی پر لٹکایا جانا ہے. اس وقت بھی آپ اشعار کہہ رہے ہیں اور ان اشعار میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. واہ واہ، یعنی ایمان آپ کا ریلیکس تھا اس وقت. بالکل مکمل اطمینان کی کہتے ہیں نزول سکینہ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب پر اطمینان اور سکینہ کو نازل فرما دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل پر اطمینان اور سکینہ اتر جاتا ہے تو پھر آپ پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں، زوائد کو نہیں دیکھتے. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر ایک الگ یقیناً آپ پروگرام کریں گے. میں ایک دو باتیں ذکر کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں حضرت خبیب سے کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوں؟ تو جذبہ فدائیت میں آپ نے کہا کہ ان کا یہاں پر ہونا تو کجا. میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے بدلے میں ان کے پاؤں میں، ان کے قدمین شریفین میں کانٹا چبھ جائے. یہ وہ ادب تھا جو صحابہ کرام میں رچا ہوا تھا اور بسا ہوا تھا. المختصر یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، ظلم و بربریت کی تمام حدود کو پامال کر دیا گیا، آپ کے جسم کو چھید دیا گیا اور اس کے بعد یہ خبر آقا کریم تک پہنچی. اللہ. اب آقا کریم رنجیدہ بھی ہو گئے، کبیدہ خاطر بھی ہو گئے اور آپ دیدہ بھی ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو جائے گا اور میرے خبیب کے جسم کو لے کر آئے گا. یہ بھی پہلا واقعہ ہے. جی ہاں، یہ بھی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. آپ کے لیے دو لقب ہیں. ایک لقب ہے آپ کا بلیع الارض، ٹھیک ہے، اور دوسرا لقب آپ کا ہے دفین الملائکہ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، دونوں ملتے جلتے ہیں. دونوں ملتے جلتے ہیں اور دونوں کے اندر ایک کمال حکمت ہے کہ اللہ نے آپ کو کمال شرف عطا فرمایا کہ جب وہ پہنچے اور آپ کے جسم اطہر کو مقام تنعیم پر سولی سے اتارا اور وہ جسم اطہر زمین پر تشریف لایا اور آپ نے اتر کر دیکھا تو جسم اطہر موجود نہ تھا. اب زمین نے اس جسم اطہر کو، اس جسم مقدس کو، اس دین پر قربان ہونے والی پہلی قربانی کو سعادت کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا. تو عجیل کا جو لفظ ہے عربی بلیعن، سوری میں اس کو غلط پروننسیشن کر رہا تھا، بلیعن با لام یا عین، اس کا معنی ہوتا ہے نگل لینا. تو بلیع الارض کیا ہے کہ آپ جب زمین پر آئے تو بلیع الارض زمین نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا. تو وہ لفظی اعتبار سے معنی درست ہو گیا. اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ جب زمین پر آئے تو ملائکہ نے آپ کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور آپ کے دفن کا اہتمام انسانوں نے نہیں کیا، فرشتوں نے کیا. یہ آپ کا پروٹوکول تھا. تو اس بنا پر آپ کا لقب ہو گیا دفین الملائکہ. اور یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، جن میں سے ون لائنر سبق یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. نیزے مارے جا رہے ہیں، تلواریں ماری جا رہی ہیں، چھید کیے جا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور گویا کے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ کروں کیا کروڑوں جہان. واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. اور بات وہی ہے کہ یہ سعادت جو ہے ایک روایت کے مطابق حضرت عامر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. اور میں بھی یہی بات جو عرض کر رہا تھا کہ مجھے آگے پیچھے تاریخ اسلام میں دوسرا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے جن کے جسد اطہر کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ ان کا جسد اطہر جو ہے وہ میری بارگاہ میں لایا جائے. یہ میرا خیال ہے پہلا اور واحد واقعہ حضرت خبیب کا ہے اور یہ ذمہ داری ظاہر ہے ایک روایت کے مطابق حضرت عامر بن امیہ کے ذمہ. اچھا، اب آئیے ذرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعتماد کا ایک بہت نیکسٹ لیول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پرسنل کام کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں. یعنی ایک تو کام ہے نا، ظاہر ہے ایک تو دین اسلام کا مشن کا کام ہے جو عمومی کام ہے، لیکن ایک کام ہے جو میری ذات سے تعلق رکھتا ہے. یعنی میری ذات مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. اور سرکار علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس کے کاموں کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا وہ انتہائی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا
بھروسے والے لوگ تھے. ان میں سے ایک حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک تو یہ کہ نجاشی بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں ظاہر جو بیعت کی تجدید کا معاملہ ہے اس کے لیے جو مکتوب آپ نے روانہ کیا وہ، اور سرکار نے جو نکاح کا پیغام خاص طور پہ حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھیجا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہاں پر یہ لیڈرشپ، اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے یہاں پر ایک زبردست مثال ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر کامل اعتماد کرتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ غلام بھی جو ہے وہ پھر جان نثانی کا اختیار کرتے تھے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا جب آتا تھا سرکار علیہ السلام کا حکم تو جذبہ ایمانی ضرور ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایک لیڈر کا یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ ہمارا لیڈر ہم پر ٹرسٹ کرتا ہے اور ہمارا خیال کرتا ہے، ہم پر اعتماد کرتا ہے، تو یہ اعتماد بعض اوقات کارکنوں کو اس طرف لے کر آتا ہے کہ کارکن جو ہے وہ زبردست انداز سے جان نثاری والے جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر اسی طرح کا ٹرسٹ اختیار کیا تھا اور ان کو یہ اعتماد کی فضا دی تھی، ان کو یہ اسپیس دیا تھا کہ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں کامل طور پر. اسی اعتماد کی بنیاد پر جب سن 6 ہجری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر خطوط روانہ فرمائے، ان میں سے ایک خط جو ہے وہ شاہ حبشہ کی جانب بھی روانہ کیا تھا. اچھا، یہ شاہ حبشہ جو ہے نجاشی بادشاہ جو تھے یہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جب خط روانہ کیا تو اس کے پیش نظر 2 مقاصد تھے. ایک تو تجدید ایمان کہ دوبارہ سے تجدید ہو جائے، اور دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حبیبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے پیغام ان تک پہنچانا چاہتے تھے. تو اس کے لیے آپ نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور یہ روانہ فرمایا خط وہاں پر. اب جیسے ہی حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، شاہ حبشہ کی بارگاہ میں وہ خط پیش کیا تو شاہ حبشہ نے اس خط کا احترام بھی کیا، اس کو قبول بھی کیا اور اپنے ایمان کا اظہار بھی فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جو پیغام پہنچانا تھا اس کے لیے اپنی کنیز ابرہہ کا منتخب کیا. ٹھیک ہے، وہ کنیز وہاں پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پیغام لے کر گئی کہ آپ کو جو ہے وہ شاہ حبشہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا کہ اپنے نکاح کے لیے کوئی وکیل مقرر کریں تاکہ نکاح کا جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر شکر کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اور اس اظہار کا طریقہ یہ تھا کہ جو کنیز پیغام لے کر آئی تھی اس کو چاندی کے زیورات سے نواز دیا، اپنی خوشی کا اظہار، اپنی مسرت کا اظہار کیا. اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرد کو روانہ کیا کہ آپ جو ہے وہ میرے وکیل کی حیثیت سے اس نکاح کے معاملات کو دیکھیں. اب جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا تو شام کے وقت حضرت یہ جو شاہ حبشہ تھے انہوں نے دیگر مسلمانوں کو بلایا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، حضرت خالد بن سعید کی موجودگی میں اور دیگر مسلمان جو وہاں موجود تھے ان کی موجودگی میں از خود نکاح پڑھایا. اچھا، یہاں پر آپ شاہ حبشہ کی طرف سے اہتمام کو دیکھیں، اور یہ جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خط اس لیے روانہ کیا گیا تھا کہ یہ ایمان لے کر ہیں. ٹھیک، تو یہ اس پر ایک کلام ہمارے مورخین نے کیا ہے کہ یہ ایمان تو پہلے لا چکے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خود نکاح پڑھا رہے ہیں، نکاح کا خطبہ دینا، نکاح کا جو اہتمام ہے وہ سارا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلامی تعلیمات کو تو وہ بہت پہلے ہی اختیار کر چکے ہیں، اس لیے ان کی پریکٹس میں آ گیا. اور قطع کلام کی معذرت، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ہجرت حبشہ فرمائی تھی تو ابتدائی میں جو ہے سورہ مریم کی جب آپ نے تلاوت کی تھی اسی وقت جو ہے وہ ایمان لائے. وہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو تقریر کی تھی نا اس سے ایمان لے کر آئے. بالکل. تو یہ جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اسلام قبول کیا تو یہ روایت پر کلام موجود ہے. بلکہ میں تو بتاؤں ہمارے یہاں سوری ٹو سے مطلب ایک اور میں یہاں پہ بات چونکہ آن ایئر جاری ہے تو بہت ضروری ہے، ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کو، ایک ایک صحابی ہمارے نبی کے جو ہے نا وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو بادشاہ نجاشی کہتے ہیں، ہماری نوجوانوں کو، بچوں کو بھی ہم نے عادت ڈال دی ہے. بڑے ادب سے نام لیا کریں صاحب، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جنازہ غائبانہ مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر جو ہے کتنا پروٹوکول ان کو دیا ہے. فرمائیے. تو یہ جو شاہ حبشہ تھے اب انہوں نے بڑے فصیح و بلیغ انداز سے وہاں پر نکاح کے جو معاملات تھے اس کو طے فرمایا اور وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس طرح مسرت کا اظہار فرمایا کہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی دعوت کا اہتمام بھی فرمایا، ان کو کھانا کھلا کر پھر روانہ کیا تھا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاہ حبشہ جو تھے یہ پہلے اسلام بھی لا چکے تھے اور ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور اس میں ذریعہ جو ہے وہ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. فائنلی آپ کی مرویات کے بارے میں فرمائیے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایات ہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جہاں ان کے بے شمار فضائل، خصائص، کمالات ہم بیان کرتے ہیں نا، انہی کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے ان شخصیات کا کہ جو دین انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لیا، جو تعلیمات ان تک پہنچی، یعنی جو کچھ انہوں نے پایا وہ انہوں نے مکمل ایمانداری، دیانتداری اور حسن نیت کے ساتھ امت مسلمہ تک منتقل کر دیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ جس وقت یہ دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری تھا نا، اس وقت ہماری طرح کا نہیں تھا کہ ہر وقت ماحول بظاہر ان کے فیور میں ہو، جنگیں بھی چل رہی ہیں، حالات بھی خراب ہیں، معاشی پریشانیاں بھی ہیں، تکالیف ہیں، آزمائشیں ہیں، کبھی سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان اصحاب اور اہل بیت اطہار نے یہ دین سیکھا اور آگے منتقل کیا۔ درست۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ تقریباً 20 روایات منقول ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں ایک چیز شامل تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی چیز تناول فرماتے تو اس کے بعد ہاتھوں کو دھوتے اور کلی فرماتے۔ اب بعض لوگوں نے اس عمل سے یہ سمجھ لیا اور انہیں یہ اشتباہ ہو گیا کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیزیں کھانے کے بعد وضو فرما رہے ہیں، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں گوشت وغیرہ کہ ان کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں یہ شبہ ہو گیا۔ تو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے اس کے برعکس معاملہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کا گوشت تناول فرمایا اور اس کے بعد بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا فرمائی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حضرت عمر بن امیہ سے منقول ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم روایت جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جسے کسی وقت میں ہمارے اسلاف نے اہل حق کی علامت قرار دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسح علی الخفین فرماتے ہیں۔ مسح علی الخفین مطلب یعنی چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا، خفین چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں۔ تو مسح علی الخفین حضور فرماتے ہیں یہ روایت حضرت عمر بن امیہ سے بھی منقول ہے۔ اب اس سے اہل حق کی علامت کیسے قرار دیا گیا؟ تو ہم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے زمانے میں اہل حق کی علامت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین حب الختنین والمسح علی الخفین، کہ شیخین کو فضیلت دینا یعنی حضرت ابو بکر و عمر کو فضیلت دینا، حضرت عثمان و مولا علی سے محبت کرنا اور خفین پر مسح کرنا، یہ اہل حق کی علامت ہے۔ اور یہ روایت بھی حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، 24 مارچ 1993 کو نیو یارک ٹائمز میں ایک تصویر چھپتی ہے۔ اس تصویر نے پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا، پوری دنیا میں، یعنی جن لوگوں نے اس تصویر کو دیکھا تو وہ زاروں قطار روئے بھی اور تڑپ اٹھے صاحب کہ کیا عجیب تصویر تھی کہ اس میں ایک سوڈانی بچی جو انتہائی نحیف تھی، گوشت اس کے جسم پہ نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھیں، اور وہ اس حد تک کمزور ہو چکی تھی، اس حد تک ذوف میں مبتلا تھی، اس حد تک بھوکی تھی، کیونکہ اس وقت سوڈان کے اندر شدید خانہ جنگی بھی تھی اور قحط سالی بھی تھی، تو وہ بھوک کے مارے چلتے 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 یعنی اب چل نہیں پا رہی تھی اور وہ گر پڑی تھی، اور عالم یہ تھا کہ اس کا سر جو لگا ہوا تھا اور چند سانسیں اس میں موجود تھیں، اور اس تصویر میں بتلایا جا رہا ہے کہ ایک گدھ جو ہے وہ منتظر ہے کہ جیسے اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹے وہ اپنے پروں کو کھولے اور جا کر اسے دبوچ لے۔ یہ تصویر ابھی آپ کو جو ہے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، دیکھیے تصویر۔ یہ تصویر بہت زیادہ مشہور ہوئی ناظرین۔ اس تصویر کو بہت ہی مشہور فوٹو جرنلسٹ کیون کارٹر نے کھینچا تھا، اور کیون کارٹر نے کیا یہ تھا کہ وہ باقاعدہ منتظر رہا، یعنی جس وقت وہ پیچھے گدھ کو دیکھتا رہا کہ گدھ جو ہے وہ کھڑا ہوا منتظر ہے، اپنے پر کھولنے والا ہے، تو وہ انتظار کرتا رہا کہ جیسے ہی وہ پر کھولے اور جا کے اس بچی کو دبوچے وہ اس وقت اس کی تصویر کھینچ لے۔ ہوا یہ کہ 20 منٹ تک اس نے انتظار کیا۔ جب 20 منٹ گزر گئے اور اس کو ظاہر آگے ٹریول کرنا تھا تو وہ تصویر کھینچ کے نکل گیا اسی طرح سے۔ بعد میں اس تصویر کا بڑا چرچا ہوا اور اس سے بڑے سوالات کیے گئے کہ تم اس بچی کی زندگی کو بچا سکتے تھے، تم نے اسے اقوام متحدہ کے کیمپ تک کیوں نہیں پہنچایا، تم نے اس کو جو ہے خوراک کا انتظام کیوں نہیں اس کے لیے کروایا، تو طرح طرح کے اس کے ساتھ جو ہے سوالات ہوتے رہے۔ ہوا یہ ناظرین کہ اس نے اپنے دوستوں کو یہ بتلایا، جب ان کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارا ماجرا کیا ہوا جس وقت تم نے یہ تصویر کھینچی تھی، اس نے کہا بات یہ کہ اس تصویر کو کھینچنے کے بعد مجھے ایک دم جھٹکا لگا، ایسا لگا کہ مجھے خدا سے بات کرنی چاہیے، اور میں نے سگریٹ جلائی، خدا سے بات کی، اور میں اس کے بعد بہت زیادہ رویا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے خط موصول ہوا، اس خط کے اندر مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ تصویر جو تھی اس تصویر کے اندر ایک گدھ تھا؟ تو اس نے جواب میں لکھ کے بھیجا کہ ہاں ایک ہی گدھ تھا۔
تو سوال کرنے والے نے دوبارہ مطلب اسے جواب دیا کہ ایک گدھ نہیں تھا بلکہ اس پہ 2 گدھ تھے. ایک گدھ تو وہ تھا جو وہاں پر تصویر کے اندر موجود تھا، اور دوسرا وہ گدھ تھا جو تصویر کے باہر موجود تھا، جو اس گدھ کی تصویر بنا رہا تھا اور اس بچی کی آخری سانسوں کو گن رہا تھا. کیون کارٹر کہتا ہے کہ اس طرح کے کئی مناظر میں نے جو ہیں وہ اپنا فلم بند کیے تھے اور اس کا اثر میرے اوپر نفسیاتی طور پہ بے انتہا تھا. اس حد تک اثر تھا کہ میں صبح و شام ڈپریشن کا شکار رہتا تھا اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا ملول رہتا تھا کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت مجھے اس خط میں یہ جو جملے میں نے پڑھے کہ وہ ایک گدھ نہیں بلکہ 2 گدھ تھا، بس اس نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا، مطلب اڑا کے رکھ دیا بالکل. پھر اس نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ختم کرنے کی ٹھانی اور 33 برس کے اندر جو ہے یعنی 33 برس کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا. لیکن جو آخری خط اس نے لکھا ہے، اس کے آخری جملے ناظرین سننے والے، وہ کہتا ہے کہ میں قحط سالی کا شکار اور زخمی بچوں کے قتل و غارت، لاشوں، غصے، تکلیف اور درد کی یادوں کے آسیب میں گھرا ہوا ہوں. اب ان کرداروں کو ناظرین ذرا اپنے سامنے رکھیے کہ اس تصویر کے اندر آپ کو ایک گدھ نظر آ رہا ہے، اس تصویر میں آپ کو ایک معصوم سی بچی، بھوکی بچی نظر آ رہی ہے، اور اس تصویر کے اندر آپ کو ایک شخص جو کہ نظر نہیں آ رہا، جو کہ ان کو فلم بند کر رہا ہے. اس بچی کو اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے غزہ کے، سمبولکلی میں عرض کر رہا ہوں، غزہ کے رہنے والے مسلمان ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، جو زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں. یہ جو گدھ ہے نا، بنیادی طور پہ یہ اسرائیل کی صورت یا اسرائیل کے جتنے بھی ہم نوا، امریکہ، جرمنی، برطانیہ، فرانس، جتنی بھی طاقتور ترین قوتیں آپ کو یہ گدھ کی صورت میں نظر آئیں گی جو غزہ کی پٹی پہ رہنے والوں کی آخری سانسوں کو گن رہے ہیں اور ان کو بھمبوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو کیون کارٹر ہے نا صاحب، یہ جو دوسرا گدھ باہر کھڑا ہے بنیادی طور پہ، یہ 57 اسلامی ممالک ہیں جو اس پورے نقشے کو کیپچر کر رہے ہیں، صبح و شام کیپچر کر رہے ہیں، تعصب کر رہے ہیں، سگریٹ جلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور اظہار تعزیت بھی کر رہے ہیں. ہاں، اظہار تعزیت بھی کر رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے. ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ کیون کارٹر کا ضمیر جو ہے زندہ تھا، اس نے خودکشی کر لی. ہم تو ظاہر ہے چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے یہاں خودکشی حرام ہے، ہم خودکشی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ضمیر جو ہے نا صاحب، ضمیر وہ مکمل طور پہ مر چکے ہیں اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اب اس میں زندگی کی کوئی گنجائش اور رمق نہیں ہے. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناختہ جناب عبد الباسط رانا سہروردی صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آپ سے منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے. بس جاتے جاتے آئیے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، فلسطینیوں کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے، ان کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن امیہ پہ رحمت خدا کی، عمر بن امیہ پہ رحمت خدا کی، غلامی ملی ہے جنہیں مصطفیٰ کی، غلامی ملی ہے جنہیں مصطفیٰ کی، انہیں قرب سرکار حاصل ہوا ہے، انہیں قرب سرکار حاصل ہوا ہے، ملی خاص دولت خدا کی رضا کی، ملی خاص دولت خدا کی رضا کی، سفیر نبی ہے کہ دیکھو تو عظمت، سفیر نبی ہے یہ دیکھو تو عظمت، ذہانت ہے مشہور اس خوش ادا کی، ذہانت ہے مشہور اس خوش ادا کی، ہمیشہ رہے نصرت دین میں ساجد، ہمیشہ رہے نصرت
نصرت دین ساجد رسول مکرم سے سچی وفا کی رسول مکرم سے سچی وفا کی عمر بن امیہ پہ رحمت خدا کی غلامی ملی ہے جنہیں مصطفیٰ کی